بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل میں نئے آنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا دوسرا سبق ہے مخارج الحروف۔ پہلے سبق کے اندر ہم نے ان حروف کی ادائیگی کی تھی کہ کیسے ادا ہو رہے ہیں، اور آج کے سبق کے اندر ہم سیکھیں گے کہ یہ کہاں کہاں سے حرف ادا ہو رہے ہیں۔ تو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ پہلا حرف ہے الف۔ الف کا مخرج جوف دہن ہے، یعنی منہ کا خالی حصہ۔ زبان کو کہیں بھی ٹچ نہیں کرنا پڑے گا، منہ کے خالی حصے سے الف ادا ہوگا۔ آگے ہے با۔ با کا مخرج یہ دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملانا ہے، ہونٹوں کے اندر والا حصہ تری والا، با ادا ہوگا۔ آگے ہے تا۔ تا کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر والے جون سے بڑے دو دانت ہیں، ان کی جڑ کے ساتھ آپ ٹچ کریں گے، جو اندر سائڈ پہ مسوڑے ہیں وہاں آپ ٹچ کریں گے تو وہاں سے یہ تا ادا ہوگا، تا۔ آگے ہے ثا۔ ثا جو ہے زبان کی نوک اور اوپر والے دونوں دانتوں کی نوک، ان دونوں کو آپس میں لگائیں گے تو وہاں سے ثا ادا ہوگا، اور اس میں خیال رکھنا ہے کہ سیٹی نہیں لگنی چاہیے۔ آگے ہے جیم۔ جیم کا مخرج ہے زبان کا درمیان اور اوپر تالو کا درمیان، یہ جب آپس میں لگیں گے ٹچ ہوں گے تو وہاں سے جیم ادا ہوگا۔ آگے ہے ہا۔ ہا حروف حلقی میں سے ہے اور یہ گلے کے درمیان سے ادا ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز حروف حلقی کو اگلے اسباق کے اندر بالترتیب مثالوں کے ساتھ پڑھائیں گے۔ آگے ہے خا۔ خا یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے، یہ گلے کے اوپر سے ادا ہوتا ہے۔ آگے ہے دال۔ دال بالکل جہاں سے تا ادا ہوا، تا اور دال ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، یعنی زبان کی نوک اور اوپر والے دونوں دانتوں کی جڑ۔ آگے ہے ذال۔ ذال اور ثا ان دونوں کا مخرج بھی ایک ہے، ایک ہی جگہ سے ادا ہوں گے، یعنی زبان کی نوک اور اوپر والے دونوں دانتوں کی نوک۔ آگے ہے را۔ یہ زبان کی جو نوک ہے وہ اوپر تالو کے تین دانتوں کے برابر جو ہے وہ زبان لگے گی تو وہاں سے را ادا ہوگا۔ آگے ہے زا۔ زا دونوں دانتوں کو، اوپر والے دانت نیچے والے دانت دونوں قسم کے دانتوں کو ملانا ہے اور سختی سے اس کو ادا کرنا ہے، اس کی سیٹی ہے، اور اس کی سیٹی یہی ہے جو یہ زنجیر بن رہی ہے، یہی اس کی سیٹی ہے۔ آگے ہے سین۔ سین کو ادا کرتے ہوئے بھی آپ نے سیٹی مارنی ہے، اور اس کا مخرج بھی یہی ہے کہ یہ اس کی سیٹی لگے، یہ دانتوں کو ملانے سے اچھے سے ادا ہوگی۔ آگے ہے شین۔ شین جہاں سے جیم ادا ہوا تھا، جیم اور شین ان دونوں کا تلفظ ایک ہی ہے، ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، مخرج ایک ہی ہے ان دونوں کا۔ شین کو یعنی ادا کرتے ہوئے زبان کا درمیان اور اوپر تالو کا درمیان، جیسے اوپر جیم کا ہوا تھا۔ آگے ہے صاد۔ صاد کو ادا کرنا ہے تو بھی سیٹی لگے گی، اور سیٹی والے حروف یہ تین ہیں، زا، سین اور صاد۔ موٹا بھی کرنا ہے اور سیٹی بھی لگانی ہے۔ آگے ہے ضاد۔ ضاد کا مخرج دونوں طرف دانتوں کی دونوں طرف جون سی جڑیں ہیں، آپ کی زبان کی جو ایک والی سائیڈ ہے طرف لسان، زبان کی سائیڈ وہ اوپر والی 5 داڑوں کے ساتھ ٹچ ہوگی تو ضاد ادا ہوگا۔ دائیں طرف سے کریں یا بائیں طرف سے کریں، اس کو دوبارہ سمجھیں۔ زبان کی سائیڈ، کنارہ، وہ اوپر والی 5 داڑوں کو لگے گی، چاہے دائیں طرف سے لگائیں چاہے بائیں طرف سے لگائیں، وہاں سے ضاد ادا ہوگا۔ آگے ہے طا۔ طا کا بھی بالکل وہی مخرج ہے جو تا اور دال کا تھا، یعنی تا، دال اور طا ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں، زبان کی نوک اوپر والے دونوں دانتوں کی جڑ سے لگے۔ آگے ہے ضا۔ ضا بھی بالکل ثا، ذال اور ضا یہ ان تینوں کا مخرج ایک ہے، زبان کی نوک اور اوپر والے دونوں دانتوں کی نوک، بس فرق ان میں آتا ہے کہ یہ دونوں حرف جو ہے وہ موٹے ہیں، اوپر والے جو ہے یہ موٹے نہیں ہیں، باریک ہیں۔ آگے ہے عین۔ یہ بھی حروف حلقی ہے، اس کا اور ہا کا مخرج ایک ہے، گلے کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ آگے ہے غین۔
غین اور خا کا مخرج ایک ہی ہے، گلے کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ فا، آپ کے اوپر والے جون سے دو دانت ہیں ان کی جڑ ہے وہ نیچے والے ہونٹوں کے اندر لگ رہے ہیں، نیچے والے ہونٹوں کے اندر تری والے حصے پہ آپ کے اوپر والے دانت ٹچ ہوں گے، فا ادا ہوگا۔ آگے ہے قاف، یہ قاف کا مخرج یہ گلے کے بالکل قریب جا کر، جس کو عام طور پہ کامنی بھی کہا جاتا ہے اور گلے والی جو ہے چھوٹی جگہ کہا جاتا ہے، اس کے قریب جا کے قاف ادا ہوگا اور موٹا ہوگا۔ اور آگے ہے کاف، یہ بھی اس کے قریب قریب ہے لیکن جو ہے زیادہ موٹا نہیں ہوگا، یہ قاف موٹا ہوگا، یہ کاف باریک ہے۔ آگے ہے لام، جہاں سے را ادا ہوا تھا یعنی زبان کی نوک اوپر والے 3 دانتوں کے برابر تالو پہ لگ رہی ہے، یہاں لام میں 4 دانتوں کے برابر لگے گی، اوپر والے 4 دانتوں کے برابر آپ کا تالو، اس پر آپ کی زبان ٹچ ہوگی تو لام ادا ہوگی۔ آگے ہے میم، میم بھی دونوں ہونٹوں کو ملانے سے، اس میں اور با میں فرق یہ ہے کہ با ہونٹوں کے اندر والے حصے سے، تری والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور میم جو ہے یہ خشکی والے حصے سے، دونوں ہونٹوں کو ملانے سے۔ آگے ہے نون، نون اور را کا مخرج ایک ہی ہے، یعنی آپ کی جو تالو ہے 3 دانتوں کے برابر وہاں تالو پر آپ کی زبان لگے گی۔ آگے واو، ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ ہا، یہ ہا اور حمزہ یہ دونوں یہ بھی حروف حلقی میں سے ہیں، یہ گلے کے نچلے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، بالکل پیٹ سے ان کو ادا نہیں کرنا۔ آگے ہے یا، اس کا مخرج بھی یہی ہے، جیم، شین اور یا، یہ تینوں حروف شجریہ کہلاتے ہیں، ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے۔ یہ بھی یا ہے، صورتاً جو ہے مختلف ہیں، پڑھنے میں دونوں ایک ہی ہیں۔ تو آج کا سبق جو ہے وہ ہمارا مکمل ہوا حروف کے مخارج کا۔ امید ہے سب دوست جو ہے ان پر غور کریں گے اور اچھے سے ان کو سیکھیں گے۔ اگر کسی ساتھی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، کوئی مخرج سمجھ نہ آیا ہو تو وہ کمنٹ کر کے جو ہے وہ ہم سے پوچھ سکتا ہے، ہم انشاءاللہ ان کی رہنمائی کریں گے۔ اور ویڈیو اچھی لگی ہو، مخارج سمجھ آئے ہوں تو سب دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔